اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ صدیق اکبر تمام صحابہ کے سردار ہیں، شان والے ہیں، سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ وہ مشکل اور کٹھن وقت جب غیر مسلم پوری قوت کے ساتھ اسلام کا انکار کر رہے تھے، سخت تکلیفیں پہنچا رہے تھے، ایسے مشکل وقت میں صدیق اکبر ہی تھے جنہوں نے دین کی خاطر پیارے محبوب کی محبت میں بے شمار قربانیاں دی۔ صدیق اکبر ہی ہیں جنہوں نے ہم غلاموں کے سردار حضرت بلال کو غلامی سے آزاد کروایا۔ حضرت ابوبکر صدیق وہ اونچی شان والے ہیں کہ جو ان سے دشمنی رکھے اس پر اللہ کی لعنت برستی۔ بہت پرانے دور کی بات ہے، ایک بزرگ تھے شیخ صالح عمر رعینی رحمۃ اللہ علیہ، یہ عشق صدیق اکبر تھے۔ ایک مرتبہ انہیں سعادت ملی، مدینہ منورہ حاضر ہوئے، 10 محرم کا دن تھا، انہیں بھوک لگی تھی، کھانے کو پاس کچھ تھا نہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ان کے پاس گئے، کہا کوئی ہے جو حضرت صدیق اکبر کی محبت میں مجھے کچھ کھلا دے۔ یہ سن کر مجمع میں سے ایک بوڑھا شخص اٹھا، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ شیخ صالح رحمۃ اللہ علیہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ وہ بوڑھا ایک گھر میں داخل ہوا، شیخ صالح کو بھی اندر بلا لیا۔ آپ تو سمجھے تھے کہ بوڑھا عاشق صدیق اکبر ہے، مگر معاملہ الٹا تھا، وہ بدبخت گستاخ صدیق اکبر تھا۔ اس نے کیا کیا کہ شیخ صالح کی زبان مبارک کاٹ کر ہاتھ میں پکڑا دی اور کہا کہ تم ابو بکر سے محبت کرتے ہو، یہ اس کا صلہ ہے۔ شیخ صالح فرماتے ہیں کہ میں اپنی کٹی ہوئی زبان ہاتھ میں پکڑ کر سیدھا بارگاہ رسالت میں سنہری جالیوں پہ حاضر ہو گیا۔ تکلیف میں تھا، درد کے سبب غمگین تھا، دکھی دل کے ساتھ میں نے بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیا۔ شیخین کریمین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کی خدمت میں سلام کیا، پھر دور ہٹ کر بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی، سو گیا، سر کی آنکھیں بند ہوئیں، قسمت جاگ گئی۔ خواب میں پیارے آقا تشریف لے آئے، حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ تھے۔ پیارے محبوب نے فرمایا، اے ابو بکر، اس کی زبان تمہاری محبت کی وجہ سے کٹی ہے نا، اسے تم درست کر دو۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھے اور میرے ہاتھ سے وہ میری کٹی ہوئی زبان اٹھا کر میرے منہ میں لگا، منہ میں رکھ کر جوڑ دی۔ جب میں نیند سے جاگا تو میری زبان ٹھیک ٹھاک ہو چکی، بغیر ٹانکوں کے، بغیر میڈیسن کے، بغیر بے ہوشی کے۔ حضرت شیخ صالح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ کسی سے بیان نہ کیا، حاضری مکمل کر کے چپ چاپ گھر واپس آ گئے۔ اگلے سال پھر سعادت ملی، دوبارہ مدینہ پاک حاضر ہوئے۔ اس بار بھی اس جگہ پر لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا۔ آپ دوبارہ وہاں پہنچے، اب کی بار آپ کو دیکھ کر ایک نوجوان کھڑا ہوا، ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میرے پیچھے آ جاؤ۔ آپ اس نوجوان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ وہ نوجوان آپ کو اسی گھر میں لے گیا اور آپ کی بہت عزت افزائی کی۔ آپ حیران ہو رہے تھے کہ عجیب بات ہے، پچھلے سال اسی گھر میں میری زبان کاٹ دی گئی تھی، آج اسی گھر میں میری عزت ہو رہی ہے۔ آپ کے چہرے پر حیرت دیکھی تو وہ نوجوان بولا، کیا بات ہے، آپ حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ شیخ صالح نے پورا واقعہ بتایا کہ پچھلے سال اسی گھر میں میری زبان کاٹ دی گئی تھی۔ اس نوجوان نے یہ بات سنی تو فوراً آپ کے قدموں پر گر گیا، آپ سے معافی مانگی اور پھر کہا، وہ بوڑھا جس نے آپ کی زبان کاٹی تھی وہ میرا باپ تھا۔ اسی رات جب ہم سوئے تو اچانک ہم نے چیخنے کی زوردار آواز سنی، اٹھ کر دیکھا تو میرا باپ بندر بن چکا تھا۔ پھر اس نوجوان نے کمرے کا پردہ ہٹایا تو سامنے ایک بندر بندھا ہوا تھا، کہا یہ میرا باپ ہے، علی ہیں اس کے دشمن، اور وہ دشمن علی کا ہے جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا۔ اس ایمان افروز اور عبرتناک واقعے سے ایک تو محبت صدیق اکبر کی فضیلت معلوم ہوئی کہ شیخ صالح عمر رحمۃ اللہ علیہ جو مسلمانوں کے پہلی خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق سے بے پناہ محبت کرتے تھے، ان پر جب مصیبت آئی، مشکل پریشانی آئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار کو ساتھ لے کر ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے خواب میں تشریف لیا۔ اور قربان جائیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے اپنے عاشق کی زبان دوبارہ جوڑ دی، صحیح سلامت کر دی۔ گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا۔ پتہ چلا پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا یہ بڑی سعادت ہے اور بڑی کمال کی بات ہے۔ جو یہ محبت اپنے دل میں پالتا ہے انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آخرت میں بھی نجات پانے والا ہو جائے گا۔ پھر اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے دشمنی رکھنا، آپ کا بغض سینے میں پالنا، یہ سخت ترین جرم ہے۔
اللہ پاک چاہے تو اس جرم کی سزا اسی دنیا میں بہت بھیانک ملتی ہے۔ اب دیکھیے وہ بوڑھا گستاخ جس نے صدیق اکبر کے بغض میں شیخ صالح کی زبان کاٹ دی تھی، اس بدبخت پر دنیا میں بھی کیسا عذاب ہے، اللہ نے اس کو بندر بنا دیا۔ اللہ کی پناہ۔ اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب کو صدیق اکبر کی گستاخی ہرگز گوارا نہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر کہیں جا رہے تھے اور میں آپ کے آگے آگے چل رہا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا، فرمایا ابو درداء کیا تم اس شخص کے آگے چلتے ہو جو دنیا اور آخرت میں تجھ سے افضل ہے؟ یاد رکھو نبیوں اور رسولوں کے بعد جس شخص پر بھی سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے ابو بکر ان سب سے افضل ہے۔ اب یہ فضائل ہمارے ذہن میں ہو نا، ابو بکر صدیق کی شان ہمیں پتہ ہو، یہ فضائل، یہ روایتیں، یہ حدیثیں ساری سنی ہوئی ہوں، اب جب حاضری ہوگی نا وہاں روضہ رسول پہ، پہلے مواجہ شریف پیارے آقا کو سلام عرض کریں گے، پھر حضرت ابوبکر صدیق کو سلام عرض کریں گے، تو یہ ساری باتیں ذہن میں ہوں گی تو پھر اس کا جذبہ ہی الگ ہوگا، اس حاضری کا پھر مزہ ہی الگ ہوگا۔ پھر سیدنا فاروق اعظم کی شانیں پتہ ہوں گی، پھر ساتھ ہی ان کو سلام عرض کریں گے، تو انشاءاللہ حاضری کا مزہ آ جائے گا۔ حضرت ابو درداء سے حضور نے یہ فرمایا کہ ابوبکر صدیق سب سے افضل ہیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ اب کوئی شخص حضرت ابوبکر صدیق کے آگے آگے چلے، حضور کو یہ بھی گوارا نہیں ہے، کیا ان کی گستاخیاں گوارا ہوں گی؟ کہ حضور سے آگے چلنا، صدیق اکبر سے آگے چلنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں، تو جو گستاخیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور گستاخیاں کرتے ہیں صحابہ کے ابوبکر صدیق، کیا ان کے متعلق زبان درازیاں گوارا ہوں گی سرکار کو؟ ان کے فرمان سے آگے بڑھنا، ان کے فیصلوں کو تسلیم نہ کرنا گوارا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت پاک سے بے پناہ محبت کرتے رہیں، ان سب کے باوفا رہیں، با ادب رہیں، جینا مرنا ان کی الفت میں ہو یا رب، اور ہو قرب جنت میں عطا اصحاب و اہل بیت کا، حشر میں مجھ کو شفاعت کی عطا خیرات ہو واسطہ یا مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا، دے گناہوں سے نجات اور متقی مجھ کو بنا یا الہی واسطہ اصحاب و اہل بیت کا۔ اللہ پاک ہمیں محبت صدیق میں جینا اور محبت صدیق میں مرنا، اسی محبت کے ساتھ روز قیامت اٹھنا نصیب فرمائے۔ اللہ کرے کہ تمام صحابہ اور سارے ہی اہل بیت پاک کا ادب ساری زندگی نصیب رہے، کبھی بھی کسی بھی صحابی، کسی سید زادے، کسی ولی اللہ کی بے ادبی ہم سے سرزد نہ ہو، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، ہے خدائے پاک مصطفیٰ، ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا، آل و اصحاب نبی سب بادشاہ ہیں بادشاہ، میں فقط ادنا گدا اصحاب و اہل بیت کا، فضل رب سے دو جہاں میں کامیابی پائے گا، دل سے جو شیدا ہوا اصحاب و اہل بیت کا۔ تو ان روایت سے یہی پتہ چلا کہ جب بھی اللہ والوں کو کوئی مسئلہ پریشانی ہوتی تھی تو آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ اب دیکھیں بزرگوں کی جب اس نے زبان کاٹی اس گستاخ نے، تو اب یہ سیدھے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو ہم بھی جب مدینے جائیں گے، انشاءاللہ جائیں گے، جاتے رہیں گے، بار بار جائیں گے، تو جب بھی پریشانی آئے، سر درد ہو، بخار ہو، کچھ بھی ہو جائے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ ہاسپٹل ہی بنا ہوا ہے ادھر ہی، اسی سائڈ پہ سامنے ہاسپٹل ہے، وہاں بھی لائنیں لگی ہوتی ہیں، لیکن بجائے ادھر گھنٹوں لائنیں میں کھڑے رہنے کے نا، ادھر جو طبیبوں کے طبیب ہیں ادھر آ جانا چاہیے، ساتھ زیارت بھی کریں، ساتھ عرض بھی کریں، اسی ٹائم بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، بھوک لگی ہے، پریشانی ہے، وہ جو بھی مسئلہ ہے، چھوٹا مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے، تو جو وہاں جاتا ہے نا تو وہ سمجھو کہ لینے جاتا ہے، آقا کی بارگاہ سے بہت کچھ مل جاتا ہے، غریب جاتا ہے امیر ہو جاتا ہے، بس اپنا یقین، عقیدہ، توکل مضبوط ہونا چاہیے، وہاں سے بہت کچھ لے کے لوٹتا ہے۔ اور روایتیں بھی ایسی ہیں کہ بار بار مدینے کی حاضری دو، ایک تو شفاعت واجب ہو جاتی ہے، وجبت من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پہ شفاعت واجب ہو گئی۔ ایک تو گناہ معاف ہوتے ہیں، مدینے کی بار بار حاضری سے گناہ جھڑتے ہیں، بالکل گناہوں کو جلا ڈالتی ہے، بھٹی کی طرح مدینہ کہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور دوسرا تنگ دستی کو ختم کر دیتا ہے۔ بار بار مدینے کی حاضری، اس سے بندہ غریب نہیں ہوتا۔ پیسے لگانے سے، جیسے آج کل پیکیجز ان دنوں مہنگے ہو جائیں، اور مہنگے ہو رہے ہیں، رش بڑھ رہے ہیں، سیٹیں نہیں مل رہی،
لوگ کہتے ہیں سستا ہو غریب بندہ کیسے جائے. ان دنوں میں اتنے جا رہے ہیں کہ ابھی جو دسمبر میں رش لگا ہوا ہے کہتے ہیں کہ رمضان سے زیادہ رش ابھی لگا ہوا ہے. تو رمضان میں کیا حال ہوگا؟ ابھی تو رمضان آنا ہے 2 مہینے بعد. رش بڑھتا جا رہا ہے, سیٹیں ہی نہیں مل رہی. دسمبر میں ہر چیز فل ہو چکی ہے, فلائٹیں منتیں کر رہے ہیں لوگ سیٹ نکال دیں. ہم سیٹ نکالنے کے لیے کئی گھنٹے پریشان رہتے ہیں کہ کہیں سے سیٹ مل جائے. تو اتنا رش ہے, لیکن جاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور ان جانے والوں میں زیادہ غریب لوگ ہوتے ہیں. مال و زر کی بات نہیں ہے, کرم کی باتیں. جس کو بلاوا آ جائے جاتا وہ ہے, پیسے والا نہیں جا سکتا اگر بلاوا نہیں ہے تو. اس لیے آقا کی بارگاہ میں جانے والا یہ نہ سمجھے کہ میرے یہ 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ روپیہ میرا کہیں ضائع ہو جائے گا. ضائع نہیں ہوگا, کئی گنا ملیں گے. یہ 2-4 لاکھ لگائے گا تو 2-4 کروڑ سے زیادہ مل جائیں گے. اس بارگاہ سے دنیا بھی ملتی ہے, دنیا تیری گلی میں عقبہ تیری گلی میں, سب کچھ اسی بارگاہ سے ملتا ہے. اس لیے جب بھی مدینے کی مکے کی حاضری ہو تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے کہ میرے اتنے پیسے لگ گئے. نہ لگے نہیں, یہ بڑی انویسٹمنٹ ہے. سیانے لوگ اس کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں اور پھر کئی گنا وہاں سے لے کے آتے ہیں. وہ لینے جاتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ سے بہت کچھ پائیں گے. ایک تو بن مانگے بہت کچھ ملتا ہے نا, ادھر پھر مانگنے سے بھی بہت کچھ ملتا ہے. اور پھر مانگے بھی وہ ان کی شان کے لائق. ہم اپنے حساب سے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں نا, وہ تو پتہ نہیں کیا کیا دے سکتے ہیں. تو پھر ان کے شان کے لائق ہمیں مانگنا چاہیے. اللہ پاک بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے, رمضان میں مدینے کی مکے کی بہاریں نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.